اس لیے کہ وہ جو 16 ماہ کا عرصہ تھا پاکستان کی تاریخ میں نکمی ترین گورنمنٹ یہاں پہ آ کے معاملات چلا رہی تھی. بیڑا غرق اس نے کیا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا. کسی بازار میں چلے جائیں, عام آدمی سے پوچھ لیں, تھنک ٹینک کی تو تھنکنگ میں یہ بات نہیں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ نے نکلنا ہے. وہ تو آپ نے ٹرائی کر لی نا 16 ماہ کی. یہ پی ڈی ایم والے, اس میں پی ایم ایل نون نہیں تھا. مفتاح اسماعیل کس کی چوائس تھی؟ یہ جو بڑا افلاطون ہے, اکنامک زار اسحاق ڈار, یہ کون سی جماعت کا نمائندہ ہے؟ کیا یار بٹھانا آپ نے سمدھیوں کو, پتہ نہیں کون سے اکاؤنٹنٹس کو آپ نے بٹھا کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دینا. پھر ایک رستہ نکلنے کا ہے کہ یار عوام کے پاس جاؤ. عوام سے آپ کو چڑ ہے. عوام کا نام ہے, یہاں تیلی لگ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, انہوں نے خراب کیا, انہوں نے خراب کیا. اور کوئی اور ذریعہ ہے کیا؟ قائد اعظم کچھ اور کہتے تھے کہ الیکشن سے بھاگو, یہاں سے جاؤ, وہاں سے جاؤ, عوام کی رائے نہ پوچھو. عجیب عجیب یہاں پہ منطق دیا جا رہا ہے. اس میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایک تو ہے نا الجھاؤ. کیا ہے الجھاؤ سے زیادہ یہاں تو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی الیکشن جانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تھوڑا سا برابری کا کر دیں. ٹھیک ہے, بے شک وہ جو آپ نے نئے لاڈلے نئی کنگز پارٹی بنائی ہے ان کو ایڈوانٹیج دیں. لیول پلینگ فیلڈ تو ایک محاورہ نہیں ہے, مذاق ہے پاکستان, اس کا تو نام نہ لیں آپ. لیول پلینگ فیلڈ پہ آتا تو ہنسی نکل جاتی ہے. اور انہی کو کرے. نون لیگ میں جتنی آپ نے آکسیجن ڈالنی ہے ڈالیں, پر میدان میں تو آئے نا اتنے, تھوڑا سا دوسروں کو. آپ نے خود کہا ابھی ایک آپ کے وہ جو سوال ہوتے ہیں اس میں کہ جی عوام سے جانے سے کترا رہے ہیں. آپ کو سچ نہیں پتا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ عوام کے دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ کون سی جماعت ہے جو یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ عوام کے معاشی مسائل کا حل پیش کرے؟ مریم صاحبہ, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ عوام کا کون بات کر سکتا ہے, کون مداوا ہوگا. جمہوریت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, عوام کی رائے آپ لیں. عوام کی رائے لیں, جس کو وہ اعتماد جس پہ کرتے ہیں وہ آ کے انعان اقتدار معاملات مملکت سنبھالیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جو بھی ملک اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں اس میں اقتدار اور حکمرانی کے مسائل جو ہیں وہ ایسے ہی حل ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ روز ہم یہ کریں کہ سیاسی پارٹی سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں, عوام کے وہ مسائل کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس میں پیش رفت ہو رہی ہے تو بہت پازیٹیو بات ہے. اگر دلوں میں کوئی وسوسے ہیں اور انہیں نکلنا چاہیے, اگر نکل گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے 2 ماہ رہ گئے ہیں اس کیلنڈر کے لحاظ سے. اگر الیکشن ہوتے ہیں فیبروری 8 کو تو وہ 2 ماہ سے بھی اب تو وہ وہ جو کلاک ہے اس سے زیادہ ٹک کر رہی ہے. یقین کیوں نہیں آ رہا لوگوں کو, عوام کو, کہ الیکشن ہوں گے؟ مطلب ہم بھی جو ہیں ایک تو الیکشنوں میں ہم نے جھک ماری ہوئی ہے. الیکشن سے بہت شیڈیول جو ہے آنا, اس کو تو ایک فارمیلٹی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے وقت پہ شیڈیول آ ہی جائے گا, اس نے آنا ہے, اسے کوئی معجزہ نہیں سمجھا جاتا. آج کیفیت یہ ہے کہ شیڈیول کو معجزہ سمجھا جا رہا ہے کہ کب نازل ہوگا, آسمانوں پہ کون سا حساب کتاب ہوگا کہ پھر شیڈیول آئے گا. بھائی الیکشن کیمپین تو کب کی شروع ہو جایا کرتی تھی, کیوں وہ چیز نہیں جا رہی؟ لیکن ہماری تان ٹوٹتی ہے عوامی مسائل کا. سیاسی اور بیچاری سیاسی پارٹیوں کو بھی سمجھ نہیں ہے, سوائے وہ جو مہربان پارٹی ہے, کنگز پارٹی ہے, جو نئی کنگز پارٹی ہے, میاں نواز شریف جو ہمارے انقلابی لیڈر ہیں, جو 50 سال سے یہاں پہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور جن کو اب بھی نہیں سمجھ کہ وہ جو ہے چیز کو یہاں سے پکڑا جائے یا یہاں سے پکڑا جائے. شاید ان کو کچھ علم ہوگا تو بتا دیں وہ ہمیں.
کہ ہم کیسے آگے جائیں گے، کیا وہ کرنا ہے. تو مسئلہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے، جو یہاں ہم بیان کرتے ہیں. مسئلہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن میں اعتماد رکھیں. یہ نہیں کہ عوام کا اعتماد کس پہ ہوگا، ہمارا اعتماد جو ہے الیکشن پہ سب کا ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ عوام جو فیصلہ کرے گی وہ سب سے اچھا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. قوم اور ملک کے فائدے میں، انٹرسٹ میں، مفاد میں وہ چیز ہوگی جو عوام کا فیصلہ ہوگا. یاسب، آپ نے کہا کہ حل جو ہے وہ الیکشنز کی طرف ہے، الیکشن ہی واحد راستہ ہے جس سے ہم حل کی جانب جا سکتے ہیں. الیکشن کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت آئے گی، لیکن اس منتخب حکومت نے تو معاشی پالیسیاں جو ہیں ہماری IMF سے مشروط کرنی ہے، تو وہ کس طرح سے بہتری لا سکتی ہے؟ ویسے میں داد دیتا ہوں کہ ایک سمپل سا مسئلہ سامنے ہے اور ہم کتنے ماہر ہیں اسے ڈسٹارٹ کرنے میں. وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آئین چینج کر دینا. اس وقت الیکشن ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو 16 ماہ کا عرصہ تھا پاکستان کی تاریخ میں نکمی ترین گورنمنٹ یہاں پہ آ کے معاملات چلا رہی تھی. بیڑا غرق اس نے کیا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا. کسی بازار میں چلے جائیں، عام آدمی سے پوچھ لیں. تھنک ٹینک کی تو تھنکنگ میں یہ بات نہیں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ نے نکلنا ہے. وہ تو آپ نے ٹرائی کر لی نا 16 ماہ کی. یہ PDM والے، اس میں PML نون نہیں تھا. مفتاح اسماعیل کس کی چوائس تھی؟ یہ جو بڑا افلاطون ہے، اکنامک زار اسحاق ڈار، یہ کون سی جماعت کا نمائندہ ہے؟ کیا یار بٹھانا آپ نے سمدھیوں کو، پتہ نہیں کون سے اکاؤنٹنٹس کو آپ نے بٹھا کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دینا. پھر ایک رستہ نکلنے کا ہے کہ یار عوام کے پاس جاؤ. عوام سے آپ کو چڑھ ہے. عوام کا نام ہے، یہاں تیلی لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. انہوں نے خراب کیا، انہوں نے خراب کیا. اور کوئی اور ذریعہ ہے کیا؟ قائد اعظم کچھ اور کہتے تھے کہ الیکشن سے بھاگو، یہاں سے جاؤ، وہاں سے جاؤ، عوام کی رائے نہ پوچھو. عجیب عجیب یہاں پہ منطق دیا جا رہا ہے. اس میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایک تو ہے نا الجھاؤ. کیا ہے الجھاؤ سے زیادہ یہاں تو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی الیکشن جانے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تھوڑا سا برابری کا کر دیں. ٹھیک ہے. بے شک وہ جو آپ نے نئے لاڈلے، نئی کنگز پارٹی بنائی ہے، ان کو ایڈوانٹیج دیں. لیول پلینگ فیلڈ تو ایک محاورہ نہیں ہے، مذاق ہے پاکستان، اس کا تو نام نہ لیں آپ. لیول پلینگ فیلڈ کا آتا تو ہنسی نکل جاتی ہے. اور انہی کو کرے. نون لیگ میں جتنی آپ نے آکسیجن ڈالنی ہے ڈالیں، پر میدان میں تو آئے نا اتنے. تھوڑا سا دوسروں کو. ٹھیک ہے. آپ نے خود کہا ابھی ایک آپ کے وہ جو سوال ہوتے ہیں اس میں کہ جی عوام سے جانے سے کترا رہے ہیں. آپ کو سچ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں KPK کے، جنہیں ہم بالکل بلا شرکت غیر ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں. اور یہ کوہاٹ میں کون لوگ نکل رہے ہیں؟ یہ باجوڑ میں کون ہے؟ ٹھیک ہے. دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک طرف غزہ کی دھرتی پر اسرائیل انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں بھی صدیوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایاسب، آج کا دن عالمی برادری سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جی ایک تو وہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی. یہ تو بڑے نرم لفظ ہے. وہاں تو کچھ اور بربریت ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں. غزہ کی صورتحال پہ جتنا بھی روئیں وہ کم ہے، پر ہم صرف ماتم اور رونے کے لیے رہ گئے، اور تو ہم سے ہو نہیں رہا. لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیے مریم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پہ آج کے دن جو عالمی کیا انسانی حقوق کا ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی آبیاری اور پاسداری ہو رہی ہے. یہاں پہ اظہار وہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ ایسے چیمپئنز ہیں جیسے ہمارے مہربان یہاں پہ ہیں. میں آپ کو بھی اس گنتی میں ڈالوں گا. آپ جیسی اینکر جو ہوں، دیکھیے حق سچ کی آپ بات کرتی ہیں، کیسے آپ سچ کے پیچھے جاتی ہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں.
تو ہم اگر وہ لگائیں کہ ہمارا عالم دنیا کا کیا تقاضا کرتے ہیں، اپنے پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم تو الیکشن سے نہیں گھبراتے، ٹھیک ہے، ہم آئینی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ جو ہے اس پہ رقم ہے ان ساری چیزوں سے، ہم نے کبھی ٹھیک ہے، روگردانی کی